بڑا مقام اور مرتبہ ہے راتوں کا، اور کیسی بڑی فضیلت ہے دن کی۔ بولنے کا موقع فراہم کرنا اور سننے کی شکلیں بنانے کا مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت اسی لیے بنائی ہے تاکہ اعمال میں جان، اعمال کی کوالٹی، اعمال کا وزن معلوم کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو شمار کر کے، گن کے، کاؤنٹ کر کے انعام اور بدلہ نہیں دیتے، بلکہ اعمال کا وزن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اعمال کے وزن کرنے میں آنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو ٹٹولنا ہے، اپنے اعمال کو بنانا ہے، اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، اپنے اعمال کو نکھارنا ہے، اور ہر لمحہ یہ اس بات کی فکر کرنا ہے کہ میری اپنی زندگی کیسی گزر رہی ہے، میری اپنی زندگی کیسی چل رہی ہے، میری اپنی زندگی میں اللہ کی پہچان اور اللہ کے تعارف اور اللہ کو ایک مان کر اور اللہ کی قدرت کا اقرار کر کے زندگی گزارنے کا راستہ کہاں تک میں نے اپنایا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں پر مہربان ہیں۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے اللہ تو اس پر مزید مہربانیاں دکھاتے ہیں، اور یہی مہربانیاں ہیں کہ ہر کچھ دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع عطا فرماتے ہیں، ایک چانس دیتے ہیں، ایک اپرچونٹی ہم کو ملتی ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدلنے کا کوئی سامان کرو، اپنے آپ کو بدلنے کا کوئی موقع تلاش کر کے اسے اپناؤ۔ جیسے ابھی اس موقع پر ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع کی شکل میں ہم کو عطا فرمایا۔ کیسا موقع؟ ایسا موقع ہے کہ اس مہینے کے سارے ایام کو اللہ پاک نے اشہر حرم میں شمار کیا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ قابل احترام مہینوں میں سے ہے۔ اور قابل احترام مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کے کرنے پر انعام کی زیادتی ہوگی، اور اس مہینے میں گناہ کے کرنے پر عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ نیکی کے کرنے پر ثواب زیادہ لکھا جائے گا، گناہ کے کرنے پر عذاب زیادہ لکھا جائے گا۔ قابل احترام مہینوں کا یہ مطلب اب باقی رہ گیا، ورنہ پچھلے زمانوں میں قابل احترام مہینوں سے مراد ایسے مہینے کے جن مہینوں میں لڑائی جھگڑا مار پیٹ خون خرابہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو اس زمانے میں عرب کے لوگ کافی جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، لڑائی ہوتی تھی، خون خرابے ہوتے تھے، لوٹم لاٹ ہوتی تھی، وہ سب بند ہو جاتا تھا قابل احترام مہینوں میں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اب تو وہ سب ختم ہو گیا، لوٹنا کرنا، وہ سارا قابل احترام مہینوں کا احترام کرنا یا پھر اس کی احترامی میں پامالی کرنا، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ لیکن اتنا تو باقی رہ گیا کہ ان مہینوں میں نیکی کے کرنے پر زیادہ انعام ملتا اور گناہ کے کرنے پر زیادہ عذاب ملتا۔ یہ باقی ہے اب بھی، اور یہ باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے ذی الحج کا مہینہ ایک اور اعتبار سے بھی قابل مبارکباد ہے اور بہت ہی بہترین مہینہ ہے کہ اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی فرماتے ہیں ذی الحجہ کے دنوں میں اللہ کو نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں پہلا عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ذی الحجہ کے پہلے دن بہت قابل احترام دن ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کو ہم اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کی رضا میں گزارنے کی کوشش کریں، اس بات کی ضرورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں 10 راتیں ابتدائی، ان میں سے ہر رات کو عبادت کرنا گویا شب قدر کی عبادت کی طرح ثواب دلاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسا بڑا مقام اور مرتبہ ہے راتوں کا، اور کیسی بڑی فضیلت ہے دن کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحج تک جو روزہ رکھے گا، ہر ایک روزے کے بدلے میں اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں۔ 9 دن روزے رکھے گا تو 9 سال کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
9 ذی الحج کو جو عرفہ ہوتا ہے، عرفے کا دن جس کو کہتے ہیں یوم عرفہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یوم العرفہ کا روزہ رکھے گا ایک دن 9 ذی الحج کا، عید سے ایک دن پہلے کا، تو نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اور پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب غور کرو میری بہنوں، کیسا مبارک موقع، کیسے پیارے لمحات، کیسی قیمتی گھڑیاں، کیسی زبردست اس موقع پر اللہ کی طرف سے ہم کو ایک سہولت مل گئی ہے کہ جو اپنے اعمال میں سست تھے، لاپرواہ تھے، کمزور تھے، اب ان دنوں میں قدر کر لو، دنوں میں اللہ کو پالو۔ وہاں حاجی اللہ کے گھر کو پہنچ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر کے، اپنی عاجزی اور بے بسی کو دکھاتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی زبان سے ایسے پیارے کلمات نکالنے میں مصروف ہے، تو بقیہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو بھی اللہ کے نبی نے یہ فضائل بتائے ہیں تاکہ تم ان فضائل سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے اگر حج کو جانے کا موقع نہیں دیا تو کم سے کم ان اعمال کے کرنے کا موقع ہے، وہ تو کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا۔ یہ ابتدائی عشرے کی ذی الحجہ کی فضیلتیں ہیں۔ پھر 10 تاریخ کو قربانی کا موقع آتا ہے، قربانی کا فریضہ واجب ہوتا ہے، قربانی کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ جو کچھ سنایا جا رہا، یہ جتنا بتایا جا رہا، یہ جو اجتماعات ہو رہے، یہ جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے آپ کے پاس بھی یہاں مہینے میں ایک مرتبہ ماشاءاللہ دین کی بنیاد پر، دین کے عنوان پر بہنوں کا جمع ہونے کی ایک شکل بنائی گئی ہے، صرف یہی نہیں، پورے شہر حیدرآباد میں، سکندرآباد میں، تلنگانہ میں، آندھرا میں، پورے ہندوستان میں جگہ جگہ اس طریقے کے بلا مبالغہ لاکھوں کے پروگرام اور لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، بولنے والا اتنا ہی محتاج ہے جتنے سننے والے محتاج۔ بولنے اور سننے کا مقصد عمل کرنا، بولنے کا موقع فراہم کرنا اور سننے کی شکلیں بنانے کا مقصد عمل کرنا۔ عمل کرنا اگر مقصد ہو تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا، ورنہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا میری بہن۔ عمل کرنا مقصد ہو، عمل کی نیت ہو، عمل کا ارادہ ہو۔ ابھی دیکھو ذی الحجہ کے بارے میں پچھلے کئی دنوں سے بھی علماء بول رہے ہیں اور روزانہ بول رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع مل رہی ہے، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز آ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنی ایسی بہنیں ہیں جو ان باتوں پر عمل کر رہی ہیں؟ عمل کس کی زندگی میں؟ ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کون سی بہن کا جذبہ اس قدر بلند ہو چکا کہ اس نے اس مہینے کے احترام میں روزے رکھنا شروع کر دیا، رکھ لیا روزہ؟ کون سی ایسی بہن ہے جس نے کل رات کو عبادت کی رات بنایا ہے یہ سوچ کر کہ اس رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح؟ کون کون ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جنہوں نے آنے والے دنوں میں عبادت کی نیت کر لی؟ میرے یہ 10 دن اللہ کی عبادت میں گزریں گے، تہجد کی نماز پڑھنے میں گزریں گے، ذکر و اذکار کرنے میں گزریں گے، درود شریف پڑھنے میں گزریں گے، قرآن کی تلاوت میں گزریں گے، دعاؤں اور مناجات میں گزریں گے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار میں گزریں گے، زبان پر شکر ہوگا، دل میں شکر ہوگا، حالات کے آنے پر صبر کروں گی، پریشانی اور مصیبتوں میں گھبراؤں گی نہیں، اللہ پر اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہیں دوں گی۔ ایسے جذبات کتنی نوجوان بچیوں کے دلوں میں پیدا ہوئے۔ یہ مبارک مہینہ چل رہا، مبارک گھڑیاں چل رہی، کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں جن کے ہاتھوں میں موبائل تھا، انہوں نے اپنے موبائل کو اس نیت سے چھوڑ دیا کہ اب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، اس مہینے میں دنیا بھر سے لاکھوں حجاج اللہ کے گھر کو پہنچ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ کہتے جا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے ذی الحج کے مبارک مہینے میں بھی گناہ کر رہے ہیں۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کے موبائل کا فیس بک چھوٹ گیا ذی الحج کی وجہ سے، جن کے موبائل کا یوٹیوب چھوٹ گیا ذی الحج کی وجہ سے، جن کے موبائل کی گیمز رک گئی ذی الحج کی وجہ سے، جن کے گانے سننے کا شوق کم ہو گیا ذی الحج کی وجہ سے۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں،
کتنی ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے اس مہینے کے احترام میں اپنے پاکستانی ڈراموں کو روک دیا. ارے نہیں صاحب اب ڈرامے نہیں دیکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مبارک مہینہ چل رہا. ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کے رکھ دو کیونکہ اب مبارک مہینہ چل رہا. مت کرو گناہ, مت دیکھو ٹی وی, مت دیکھو ڈرامے, مت دیکھو فلمیں, مت دیکھو کوئی کام, مت کرو گناہ. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو عظمت والا بنایا. اللہ کو اس مہینے میں نیک عمل پسند ہے, میں نیک عمل کرنے میں یہ وقت گزاروں. کیا ہمارے گھروں میں کوئی نظام بنا, کوئی تبدیلی آئی, کوئی چینجز آیا, کوئی بہتری آئی, کوئی منصوبہ بنایا, کوئی پلان بنایا؟ ہم نے اس مبارک مہینے کو اچھی طرح گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے میں کس قدر کوشش کی, یہ ہمیں سوچنا ہے.